آمین ضرور کہیں۔ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جمعہ کا دن ہے تو ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم اجتماعی دعا کریں گے، تو آپ سبھی لوگ خاموشی سے یہ دعا سنیں اور دل میں آمین ضرور کہیں۔ کیا پتا ہم میں سے کس کی آمین اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آ جائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول کر لے۔ تو چلے دعا کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ، دنیا کے سب سخی، سب بادشاہ مانگنے والوں سے تنگ آ جاتے ہیں اور دے دے کر تھک جاتے ہیں۔ اے اللہ، ایک تو ہی اکیلا ایسا ہے جو مانگنے والوں سے تنگ نہیں آتا اور دے دے کر کبھی نہیں تھکتا۔ اے اللہ، تجھ سے جتنا مانگے تو اتنا خوش ہوتا ہے۔ دنیا کے سب سخی افراد اور بادشاہوں کے دروازے ایک خاص وقت کے بعد بند ہو جاتے ہیں، لیکن تو وہ شہنشاہ ہے جس کے دروازے مانگنے والوں کے لیے ہر لمحہ اور ہر وقت کھلے رہتے ہیں۔ اے اللہ، دنیا کے سب لوگ اپنے اوقات کے مطابق دیتے ہیں، لیکن تو وہ واحد ہے جو اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے اپنے لیے، اپنے سب بھائیوں، بہنوں، والدین، دوست، احباب اور ساری امت مسلمہ کے لیے خیر، برکت اور بلائی کا سوال کرتی ہوں۔ اے اللہ پاک، ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا کر اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کی پیروی کرنے والے سب مسلمانوں پر تو رحمت اور برکت نازل فرما۔ یا اللہ، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، ہمیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، ہماری عمر بالخیر دراز فرما، ہماری تمام بیماریوں کو چاہے وہ روحانی ہو یا جسمانی راحت اور شفا میں بدل دے۔ یا ارحم الراحمین، ہم لوگ گناہوں میں مبتلا ہیں، جب ہم پر مصیبت آتی ہے تو ہم تجھے پکارتے ہیں، اور جب ہم خوش ہوتے ہیں تو تجھے بھول جاتے ہیں۔ ہمارے تمام گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہم سے درگزر فرما دے، ہماری خطاؤں کو یا رب درگزر فرما دے۔ مولا، ہماری خطاؤں کو یا رب ہمارے دلوں کو سکون دے، ہمیں، ہماری اولاد، ہمارے ماں باپ کی عمر بالخیر دراز کر دے، ہم بیماروں کو شفا دے۔ میرے مالک، بے شک تو بہتر عطا کرنے والا ہے۔ یا اللہ، ہم بے کس و ناتوان ہیں اور تیری ذات کبریائی کی محتاج ہے۔ یا اللہ، اپنے کرم سے ہماری تمام بیماریوں، پریشانیوں، مصیبتوں، آفتوں، بلاؤں، ہر قسم کے قرضوں اور ہر قسم کے مرضوں، فکروں اور غموں کو دور فرما کر ہمیں جسمانی، روحانی، قلبی و ذہنی صحت، سکون، تندرستی اور خوشیاں نصیب فرما۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول کر لے اور ہمیں تیری ذات پاک کی شکر گزاری کی توفیق عطا فرما۔ اے کن فیکن پہ قادر اللہ، جتنے بھی دل، جتنے بھی صبر، جتنی بھی آنکھیں، جتنے بھی آنسو، جتنی بھی التجائیں، جتنی بھی امیدیں، جتنے بھی یقین، جتنی بھی دعائیں آپ کے کن کے منتظر ہیں، میرے اللہ، سب کے حق میں بہترین فیصلے فرما، سب کے دلوں کو مطمئن کر دے، ہم پر اپنی خاص نظر رحمت فرما دے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، ہمیں اپنی رضا والی ہدایت سے پر زندگی نصیب کر، ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہ بنا، علم سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے رب، بے شک گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق صرف تیری مدد سے ہے۔ اے اللہ، میری بدحالی اس حد سے گزر چکی ہے کہ میرے نیک اعمال کم ہے اور دنیاوی تعلقات کے بوجھ نے مجھ کو دبا رکھا ہے، میری امیدوں کی درازی نے مجھے نفع سے محروم کر رکھا ہے، دنیا نے اپنی جھوٹی چمک دمک سے مجھے دھوکہ دیا ہوا ہے، اور میرے نفس نے مجھے میرے گناہوں اور میری ٹال مٹول کے باعث فریب دے رکھا ہے۔ یا اللہ،
زندگی کے ہر لمحہ میں میری مدد فرما، مجھے اپنی شریر نفس کی شرارتوں سے بچا، مجھے شیطان کے چنگلوں سے رہائی دلا۔ یا اللہ، میں بہت کمزور ہوں، میں بہت پست ہوں، میرے لیے یہ تیری مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ میں شیطان سے بچ سکوں۔ یا اللہ، مجھے پرسکون، صاف ستھری اور پاکیزہ زندگی عطا کر، اور مجھ پر یہ کرم بھی کر کہ میں ہر لمحہ تیری نافرمانی سے بچ سکوں۔ اے میرے انتہائی مہربان رب، تو جسے چاہے عزت دے اور میں تجھ سے ہر قسم کی بھلائی اور خیر کی طلبگار ہوں۔ یا اللہ، یا اللہ، ہماری اس دعا کو مجھ سمیت ہر مسلمان کے حق میں قبول فرما۔ یا اللہ، ہماری موت ہم پر آسان کر دے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کر۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں اس سے کہ شیطان سکرات موت میں میری عقل کو گمراہ کر دے۔ اللہ، ہم قبر کی وحشت اور اس کے عذاب سے تیری امان مانگتے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں حشر کی روز گھبراہٹ سے پناہ دے۔ یا پروردگار، اس عظیم آزمائش کی روز یا امتی کی مبارک آواز کو میری سماعت کا مقدر کر دے۔ ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے وہ پیالہ عطا فرما جو ہماری پیاس کو ہمیشہ کے لیے بجھا ڈالے۔ یا رب، ہم گنہگار بندے ہیں، اے اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمیں نیک کام کی ہدایت اور نیک کام میں ہماری مدد فرما۔ اے اللہ پاک، ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جو بے گھر ہیں ان کو عافیت والا گھر عطا فرما، جن بچوں اور بچیوں کی شادیوں میں رکاوٹیں ہیں ان کی ان تمام رکاوٹوں کو دور فرما، ہمیں بن مانگے عطا فرما۔ اے اللہ، سلامتی والا دل، ذکر والی زبان اور رونے والی آنکھیں نصیب فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں دین و دنیا کی عزت نصیب فرما۔ اے اللہ، ماں باپ کے نافرمانوں کو ان کا فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ، بے چینوں کو چین عطا فرما، اجڑے ہوئے گھروں کو آباد کر دے، اور جن گھروں میں نا اتفاقی ہے ان کو اتفاق کی دولت سے مالا مال کر دے۔ اے اللہ، ہمارے بچوں کو پاک دامنی عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنا، ہمیں عذاب قبر اور قیامت کے دن کی دہشت سے بچانا۔ اے اللہ، ہمارے گھروں کو اسلامی ماحول میں بدل دے، ان کے سروں کو تیرے سامنے جھکنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہمارے مردوں کو حضرت علی جیسی بہادری و شجاعت عطا فرما، ان کی عمروں میں درازی عطا فرما۔ اے اللہ، ان کے دلوں میں تیری محبت پیدا فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا فرما۔ اے اللہ، ہمارے تمام گھر والوں میں محبتیں عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے بچوں کو نیک اور صحیح ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ، جو کنواری لڑکیاں ہیں ان کی غیب سے شادی کا انتظام کر دے، کیونکہ تو غیب کی طاقت رکھنے والا ہے، تو غیب سے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اے اللہ، تو غیب سے ان لڑکیوں پر رحم فرما اور ان کو نیک صالح شوہر